بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میرا نام شاہد مشتاق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین سگنل۔ ایک بڑی اچھی خبر جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو ایک بہت ہی خوشی بھری اور قابل فخر خبر کہوں یا ایٹ دا سیم ٹائم میں اس کو دکھ بھری بات کے طور پہ لوں، وہ یہ کہ ایک گمنام پاکستانی کا ذکر آج کل بڑا گردش کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ ترکی کے زلزلے کے بعد ایک گمنام پاکستانی نے ترکی کے سفارت خانے میں جا کے کروڑوں ڈالرز کا عطیہ، جو کہ پاکستان کے لحاظ سے تقریباً 3 ارب روپے سے زیادہ کی رقم بنتی ہے، وہ وہاں کے زلزلہ متاثرین کی خدمت میں پیش کیا۔ بڑی قابل فخر بات ہے، اور ترکی کی اور ترکوں کی پاکستان سے محبت کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ 1947 سے پہلے جب یہاں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ایک تحریک آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے، اس وقت جب تحریک خلافت کا آغاز ہوا تو یہاں کے مظلوم مسلمانوں نے تحریک خلافت کو چھوڑ کے اور اس کو بلا کے اور تحریک خلافت میں ان کا ساتھ دیا تھا، اپنی تحریک آزادی کو چھوڑ کے ترکوں کی تحریک خلافت کا ساتھ دیا تھا۔ اور ان لوگوں کی جو نسل ہے، ان کی جو اولادیں ہیں، ان کے جو بچے ہیں، وہ آج بھی ہمیں تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہیں، مشکور نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اسی کا تسلسل ٹھہرا آج موجودہ ترک، جو کہ بہت ایک قدرتی آفت کی زد میں ہیں اور جن کے اوپر ایک ایسی المناک لمحے ہیں، ایسی گھڑیاں ہیں کہ جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، پھر ایک پاکستانی کا اتنا خوش آئند اقدام ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان جو اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے، یہاں لوگ لائنوں میں لگ کے آٹا لے رہے ہیں، آٹا نہیں مل رہا، یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر ہم ہر دور میں یہ سنتے آئے کہ ہمارا ملک تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، لیکن وہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب پہلی مرتبہ یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ ہم واقعی تاریخ کے بڑے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ تو ایسے نازک ترین دور میں میرا سوال یہ ہے کہ اسی پاکستانی کو، اس گمنام پاکستانی کو پاکستان کے یہ حالات نظر آئے ہوں گے، لیکن یہاں اربوں روپے کا یا کروڑوں ڈالر کا عطیہ اس نے نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس شخص کے دل میں اور اس جیسے بہت سے اشخاص کے دلوں میں پاکستان کی محبت، انسانی ہمدردی کا جذبہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن وہ اس نظام کو کچھ نہیں دینا چاہتے۔ مجھے وہ یاد ہے، وہ کربناک لمحہ جب اسی ترکی کے سربراہ ہمارے سیلاب کے بعد پاکستان میں تشریف لائے، اور ان کی اہلیہ نے جب سیلاب سے متاثرین بھوک سے بلکتے تڑپتے بچوں کو دیکھا تو اپنے گلے کا ہار اتارا، اور اس وقت کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو یہ کہہ کر دے دیا کہ یہ میری شادی کا ہار ہے، اب اس کو فروخت کریں اور ان بھوکے ننگے بھوک سے بلکتے بچوں کو خوراک دیں، انہیں روٹی دیں، ان کو شیلٹر دیں۔ لیکن قبلہ یوسف رضا گیلانی نے وہ ہار قیمتی اثاثہ سمجھتے ہوئے اپنی اہلیہ کو تحفے میں دے دیا، اور وہ بچے بھوک سے تڑپتے رہے، مرتے رہے، روتے رہے۔ آج مختلف ویڈیوز سامنے آئی ہیں کہ ہمارے سیلاب زدہ علاقوں میں جو کمبل اور جو خیمے بھیجے گئے، اس میں کچھ خیمے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے کی زینت بنے۔ لوگوں نے ان خیموں کو بچھا کے ان کے اوپر کھڑے ہو کے مولانا کی بڑی خوبصورت، بڑی چکنی چپڑی باتوں کو سنا، اور سندھ حکومت کے لیبل لگانے کے بعد ان تمام بلینکٹس کو، ان کمبلوں کو جو کھلے آسمان تلے موجود مجبور گھرانوں کے لیے آئے تھے، جو ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے آئے تھے، جو ان کو سردی سے بچانے کے لیے آئے تھے، انہیں آن لائن فروخت کر دیا۔ یہ وہ لیول ہے، یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے باقی دنیا کو آپ چھوڑیں۔ المیہ یہ ہے کہ آج اس وقت جب ہم بھوک سے تباہ ہو رہے ہیں، جب ہم لوگ بالکل معاشی بدحالی کا شکار ہیں، ہم ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑے ہیں، تو ہمارے وہ بھائی، وہ پاکستانی نژاد امریکی، وہ پاکستانی نژاد دوسری نیشنلٹی والے دیار غیر میں مقیم لوگ، وہ آگے بڑھ کے کیوں نہیں آ رہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور اس کی وجہ ہے وہ تمام لوگ جن کی تقریریں ہم صبح سے لے کے شام سے لے کے رات، اور پھر رات سے لے کے دوبارہ صبح تک سنتے ہیں، اور ان کہانیوں کو سن کر ہمارے کان پک گئے ہیں۔ شکر ہے اس سوشل میڈیا کا، شکر کریں اس یوٹیوب کا، شکر کریں ان کیمراز کا کہ اب
یہ لوگ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے بہادری کے قصے سنا کے جیلوں میں جا کے 2 دن کے بعد رونے پیٹنے چلانے والے، یہ بد زبانی کرنے والے، یہ قوم کو گمراہ کرنے والے، جنہوں نے ہماری آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا، ان پہ اب کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ تو ایک ہی وقت میں یہ بڑا ایک المیہ ہے، یہ بڑی المناک بات ہے کہ ہم یہ پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے پاکستانی بھائی ہمیں اس مشکل سے نکال سکیں، وہ کروڑوں اربوں ڈالرز کا عطیہ دے کر ہمیں ڈیفالٹ سے بچا سکتے ہیں۔ اور شاید یہ جو پچھلے کئی دنوں سے ہم مذاکرات کو سن رہے ہیں، ڈیڈ لاکس کی خبریں سن رہے ہیں، اور اس IMF کے قرضے کے نتیجے میں قوم کو جو بھگتنا پڑے گا، مجھے بھگتنا پڑے گا، آپ کو بھگتنا پڑے گا، شاید ہم لوگ اس سے باہر نکل جاتے۔ ہم لوگوں نے قرض اتارو ملک سنوارو کی اسکیم کو دیکھا، ہم لوگوں نے اس کے بعد مختلف قسم کے فنڈز کو دیکھا، ہم نے مختلف چیریٹیز کو دیکھا، ہم نے چندے جمع کرتے ہوئے دیکھا، لیکن نیچے تک گراس روٹ لیول تک مستحقین تک کچھ نہیں پہنچا۔ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سب جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری اس بدحالی کا حل کیا ہے کہ ہمارے اپنے پاکستانی بھائی جو اتنا پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ ہمیں اس گرداب سے نکال سکتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے۔ ناظرین، ہم اتنے بے اعتباری قوم کیوں بن چکے ہیں؟ ہمارے لیے بڑا شرم کا مقام ہے، جب ایک پاکستانی نے ترکوں کو یہ امداد دی ہے تو ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جانا چاہیے۔ ہمیں ضرورت ہے، میں یہاں پہ ترکی کو امداد دینے کے خلاف بات نہیں کر رہا، وہ ہمارے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک فخریہ لمحہ ہے، لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم خود ایک ایک پیسے کو ترس رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم لوگوں کو اس نظام سے کیسے بدلنا ہے، ہمیں کیسے نکلنا ہے؟ اس میں ایک بڑی بحث ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم لوگوں کو اب شاید وہ وقت آ گیا ہے جہاں اپنی ایک راہ کو متعین کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے جتنا ان حالات کے اندر جی لیا، لیکن اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو انفرادی طور پہ کوششیں کرنی ہے، ہم لوگوں کو یہ سوچنا ہے، ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کو اپنے اوپر مسلط خود کریں گے، جس کو ہم ووٹ کہتے ہیں۔ تقریروں کو سن کے، کسی کی پرسنالٹیز کو دیکھ کے، کسی کی تاریخ کو دیکھ کے ہمیں فیصلہ نہیں کرنا۔ ہم لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے تو اپنے اندر سے سوال کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون ہمارے اوپر مرہم رکھے گا، کون اس ملک کو لے کے چلے گا، اور ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ کیا ہماری آنے والی نسل، میرے جو بچے ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، کیا وہ دیکھ سکیں گے کہ ترقی کس کو کہتے ہیں؟ کیا وہ کسی سمت میں جا سکیں گے؟ تعلیم کا برا حال ہے، اداروں کا برا حال ہے، ریلویز کا برا حال ہے۔ انگریز نے آج سے 70-72 سال پہلے جو کچھ یہاں پہ چھوڑا تھا، ہم تو اس کو بھی لے کے نہیں چل سکے، ہم نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ میری نگاہ میں اس کا ایک بڑا واضح حل موجود ہے، اور وہ یہ، آج آپ اپنے طور پہ ایک حساب کریں، ایک کاپی بنائیں، ایک ڈائری بنائیں، ایک رجسٹر بنائیں، اس میں آپ نوٹ کریں کہ آپ کا ہر وہ ادارہ کہ جو تباہ حالی کے دہانے پہ پہنچ گیا، اس کا ذمہ دار کون تھا۔ آپ کی ریلوے آج سے چند سال پہلے آپ کی ہر پٹری کے اوپر ٹرین دوڑ رہی تھی، آپ کو ایک سستی سواری میسر تھی، پھر کون ایسا آیا کہ جس نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا؟ آپ کی سٹیل مل 2008 تک منافع میں جا رہی تھی، اس کا بیڑا کس نے غرق کیا؟ آپ کی سڑکوں کا برا حال کس نے کیا؟ کون ہے جو ابھی اس موجودہ دور میں، جو آج کل کے دنوں میں یہاں سے گندم کی بوریاں افغانستان سمگل کروا کے ایک ہی رات میں 230 ارب روپے کی دہاڑی لگا کے ملک سے باہر لے کے جا کے بیٹھ گیا؟ کون ہے جو یہاں سے لانچوں میں پیسہ بھر کے لے گیا؟ کون ہے جس نے باہر فلیٹ خریدے؟ کون ہے جس نے باہر محلات بنائے؟ ان تمام لوگوں کو ریجیکٹ کر دیں۔ وہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی پارٹی کو بدل کے جب آپ کے سامنے آئے، وہ کسی بھی قسم کا ملمہ چڑھا کے جب آپ کے سامنے آئے، ان کو ٹھوکر مار دیں، ان کو چھوڑ دیں، انہیں اپنا لیڈر مت مانے کہ یہ آپ کے مسیحا بن سکتے ہیں۔ یہ ایک واحد ایسا گرین سگنل ہے جو ہمیں آگے بڑھا سکتا ہے۔ 22 کروڑ عوام کے اندر کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے کہ جو لیڈرشپ کی اہلیت رکھتے ہیں۔ آپ صرف اور صرف یہ کریں کہ آپ ان لوگوں کو نکال دیں، ان لوگوں کو اپنے دل سے نکال دیں، ان لوگوں کو اپنے ووٹ سے نکال دیں کہ جنہوں نے ملک کو اس حال پہ پہنچایا ہے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت
خیال رکھیے گا، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔